ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ کل جو دوبارہ جھوٹ بولا ہے، میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ فل بینچ بنائیں اور خان صاحب کے ان الزامات کی تحقیق کر لیں۔ عمران خان نے جھوٹے الزامات لگائے، چیف جسٹس فل بینچ بنا کر تحقیقات کرائیں۔ شہباز شریف کی اپیل، قائم مقام صدر منتخب ہونے کے بعد پتوکی میں پرجوش خطاب، الیکشن جیت کر پشاور اور کراچی کو لاہور بنانے کا وعدہ۔ پشاور کا بیڑا غرق کر دیا خان صاحب، اور پشاور کے میرے بزرگوں فکر نہ کرو، انشاءاللہ پشاور کے میٹرو مسلم لیگ نون بنائے گی اور 1 سال میں بنائے گی وہاں پر انشاءاللہ۔ کراچی والوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دو گے تو کراچی کو ہم لاہور بنا دیں گے، پشاور کو لاہور بنا دیں گے انشاءاللہ۔ پتوکی میں شہباز شریف کے جلسے میں دھکم پیل، پنڈال میں خاتون عہدیدار کے ساتھ مرد کارکنوں کی بدتمیزی، دیگر خواتین اسے بچا کر باہر لے گئیں۔ پارٹی قیادت بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں، شہباز شریف قائم مقام صدر منتخب، مستقل صدارت کے لیے بھی نامزد۔ میاں نواز شریف تا حیات پارٹی قائد، بڑے فیصلوں کے بعد ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ انہی کی لیڈرشپ میں اندھیرے دم توڑ چکے ہیں۔ 5 ارب ڈالر کی امداد کی عوض میاں نواز شریف نے پاکستان کی آزادی کا سودا کرنے سے انکار کر دیا اور پاکستان کو ایڈ کر دیا۔ نواز شریف نے ملک کے اندھیرے ختم کیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے 5 ارب ڈالر ٹھکرا دیے۔ قائم مقام پارٹی صدر منتخب ہونے کے بعد شہباز شریف کا خراج تحسین، الحمدللہ ہم ایک اور متحد ہیں۔ مریم نواز کا ٹویٹ، اسٹیج پر جا کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملی۔ یہی میرا جلیبیاں لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو، آپ کے مخالفوں کو فارغ کر دے گا انشاءاللہ۔ شہباز شریف، قوم آپ کی منتظر، میرا بیانیہ قوم کے پاس لے کر جائیں، یہ آپ کے سیاسی مخالفین کو فارغ کر دے گا۔ نواز شریف کی چھوٹے بھائی کو نصیحت، کچھ قوتیں ملک کو کس طرف لے کر جانا چاہتی ہیں، فیصلہ نہیں مانتا۔ نواز شریف کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے دبنگ خطاب۔ نواز شریف اور چودھری نثار میں خلیج مزید وسیع، نون لیگ کی مجلس عاملہ کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، بلایا تھا انہی سے پوچھیں کیوں نہیں آئے، مشاہد اللہ کا میڈیا کو جواب۔ کپتان نے نون لیگ کی 2 بڑی وکٹیں گرا دی، ایم این اے میاں طارق محمود اور سابق ایم پی اے میاں مظہر تحریک انصاف میں شامل، پارٹی چھوڑنے والوں کی لائن لگنے والی ہے، فواد چودھری کا دعویٰ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومتی رکن جہانداد خان نے سابق مشیر سورن سنگھ کے قتل کے الزام میں گرفتار بلدیو کمار کو جوتا دے مارا، رکن اسمبلی حلف نہ اٹھا سکے۔ خدا کی قسم، میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، کسی سیاسی کیس کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے، لیکن مجبوری میں سیاسی مقدمات سننے پڑتے ہیں، نیت صاف ہے، جیسے مرضی امتحان لے لیں۔ چیف جسٹس دادیا کی غیر جانبداری کا 2 ٹوک الفاظ میں اظہار۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو کنوینر مانتی ہے۔ ایک انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکا،
10-12 ہزار ممبرز اس کے اندر شامل ہوئے. انہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار کو جو 2016 سے کنوینر تھے دوبارہ کنوینر الیکٹ کیا. ڈور کس کے ہاتھ آئے گی؟ ایم کیو ایم کی پتنگ کون اڑائے گا؟ فیصلہ 2 دن بعد. الیکشن کمیشن 1 مارچ کو دوبارہ سماعت کرے گا. فاروق ستار سے 1 مارچ تک جواب طلب. بہادر آباد اور پی آئی بی کالونی کے رہنما آمنے سامنے. سپریم کورٹ میں میمو گیٹ کیس کی سماعت. ایف آئی اے کا حسین حقانی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ. حسین حقانی کے خلاف 1 ہفتے میں تمام قانونی کارروائی مکمل کی جائے، چیف جسٹس کا حکم. جعلی ڈگری اور منی لانڈرنگ کیس. بدنام زمانہ ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کی ضمانت کرانے کی کوشش پھر ناکام. سماعت کے دوران صحافیوں کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا. کورٹ میں خصوصی پروٹوکول. پشاور ہائی کورٹ سرکٹ بینچ نے مشال قتل کیس کے 25 مجرمان کو ضمانت پر رہا کر دیا. 3 سال سزا پانے والے مجرموں کی ضمانت منظور. فیصل آباد بورڈ آفس میں شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی. چند لمحوں میں سینکڑوں طلبہ کی رول نمبر سلپس جل کر راکھ. تحقیقات کا آغاز. شارع فیصل پر قانون کی دھجیاں اڑانے والا قانون کے شکنجے میں. ایک مقدمے میں ملزم عدنان پاشا کی ضمانت، دوسرے میں گلستان جوہر سے گرفتار. چوہے مار گولیاں بھی بیکار. پارلیمنٹ لاجز میں چوہوں کی بھرمار. تعداد ہو گئی 50,000. چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سورس ختم کرنے کی تجویز. بہت زیادہ محنت کیا تھا ہم نے اینڈ فائنلی اس کا پھل ہمیں مل رہا ہے. میری یہ کوشش ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ خواتین کو ابھی تک ان کا جو رائٹ ہے وہ ان کو نہیں مل رہا، ان کو ہم لوگ اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دے شوڈ کم آؤٹ آف دیئر ہاؤسز. پاکستانی کو پیمان سمینہ بیگ اقوام متحدہ کی خیر سگالی سفیر مقرر. خواتین کو با اختیار. اور بالی ووڈ اداکارہ شری دیوی کی میت ورثاء کے حوالے آج ہی بھارت لے جایا جائے گا. دبئی پولیس نے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کیس ختم کر دیا. سب سے پہلے آپ کو بتائیں پتوں کی سے شہباز شریف کے جلسے میں خاتون سے بدسلوکی کی گئی. گنڈوں کی دست درازی. خاتون زخمی ہو گئی. گنڈے دھکے دیتے رہے. خاتون خاردار تاروں پر گر گئی. جی ہاں، خواتین کی دہائی شہباز شریف کریں کوئی کارروائی. پتوکی میں شہباز شریف کے جلسے میں خاتون سے بدسلوکی کی گئی. گنڈوں کی دست درازی. خاتون زخمی ہو گئیں. گنڈے دھکے دیتے رہے. خاتون خاردار تاروں پر گر گئیں. ساتھ ہی خواتین نے تگ و دو کر کے جلسہ گاہ سے باہر نکالا. شہباز شریف دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. متاثرہ خاتون کا یہ کہنا ہے خاتون نے شہباز شریف سے ایکشن لینے کی دہائی کی ہے. زیبا رانا ویمن یوتھ ونگ قصور میں ضلعی آرگنائزر ہیں. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ذوالقرنین رانا سے. ذوالقرنین بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، جیسے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اپنی تقریر ختم کی اس کے بعد جو ہے خواتین کا جو ہے وہ علیحدہ جگہ بنائی گئی تھی، لیکن پہلے سے ہی بد نظمی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ خواتین والے جو پورشن تھا ادھر بھی آ گئے تھے. تو خواتین کی ایک بڑی ٹولی جو ہے وہ جب جلسہ گاہ میں پہنچی تو ان کے کہیں پہ بھی بیٹھنے یا کھڑے ہونے کے انتظامات نہیں تھے، لیکن وہ نعرے بازی کرتی ہوئی اور 50 سے زائد خواتین تھی جن کو لیڈ جو ہے وہ زیبا نامی ایک خاتون کر رہی تھی جو اپنا جو ہے وہ عہدہ ویمن ونگ ضلع قصور بتاتی تھی کہ وہ اس کی صدر ہے. لیکن جب وہ یہاں پر پہنچی تو شدید نعرے بازی بھی کرتی رہی، بڑے پارٹی کے حق میں نعرے بھی لگاتی رہی. لیکن جیسے ہی تقریر ختم ہوئی تو جو ادھر موجود کارکنان تھے وہ ان کے ارد گرد انہوں نے جو ہے وہ گھیرا کافی تنگ کر لیا، جس کے بعد خواتین کو نکلنے کی جگہ کہیں سے بھی نہیں ملتی گئی. ہم بھی اس جگہ پر موجود تھے تو جو کارکنان تھے جنہوں نے جھنڈے بھی پارٹی اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے کافی ان خواتین کو بچانے کی بھی کوشش کی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو کارکنان ان کو بچا رہے تھے وہی ان کو جو ہے وہ دھکم پیل دھکے وغیرہ دینا شروع ہو گئے. اس کے بعد نازیبا حرکات بھی جو ہے وہ ہم نے اپنے ٹھیک ہے. ذوالقرنین رانا ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے
स्पीकर सिंध असम्बली शहला रजा साहिबा ने। डिप्टी स्पीकर हैं सिंध असम्बली की शहला रजा साहिबा। अब तो सियासी जलसों में खवातीन के साथ इस किस्म का सलूक आम होता जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अफसोस की बात है और ये जो कुछ हुआ इस पे मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मुझे शर्म आ रही है कि एक तरफ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में लोग खातून को जो है वो अपना लीडर बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी खवातीन के साथ उनका ये रवैया है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है और मेरे ख्याल में कि इनको अब नून लीग वालों को कोई सख्ती करनी पड़ेगी और मैं ये मानती हूँ कि किसी भी जगह पर खवातीन के साथ कोई मिसहैप हो जाए कोई कह नहीं सकता कोई यहाँ पे। और सेल्फी के बहाने और किसी के बहाने लोग बहुत तंग करते हैं, लेकिन मैं PMLN वाली बातें नहीं करूंगी कि वो जो थी आजमा बुखारी और ये सब जो थे जब PTI के जलसों में होता था तो कहते थे कि मैनेज क्यों नहीं कर सकते। तो मैं ये भी कहूंगी कि बहुत ज्यादा हमें एहतियात की जरूरत है। खवातीन को क्या कह सकती हूँ मैं, बस मेरे तो बहुत अफसोस हो रहा है, मेरे दिल दुख रहा है क्योंकि जिस तरह से शैला रजा साहिबा उन्हीं में से उसके साथ मिसबिहेव भी कर रहे हैं। शैला रजा साहिबा, सियासी जलसों का मैदान हो या फिर असेंबली का फ्लोर हो, हमने देखा हर जगह पर खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी रोकथाम कौन करेगा? जिस दिन खवातीन ने मार लगानी शुरू कर दी सब सही हो जाए और यही एक तरीका है कि पलट के मारा जाए और जो भी खातून अब जलसे में जाती है अपनी स्टिक लेके जाए। जब ये हालात देख रहे हैं, ये देखें इस वक्त मेरे सामने एक चैनल है, उस लड़की को जो लेके जा रहे हैं उन्हीं लड़कों में से उसके साथ कोई मिसबिहेव भी कर रहा है और वो पलट के फिर बोल रही है तो फिर 2 लड़के उसको मार भी रहे हैं। तो ये एक अजीब सूरत हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपको बताएं कि पतोकी के जलसे में खातून से बदसलूकी पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नोटिस दे लिया है और तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। DPO कसूर से इस मामले पर रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। कहा कि ऐसा सलूक करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। शहबाज शरीफ के जलसे में ही खातून के साथ बदतमीजी हुई और अब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस मामले का नोटिस दे दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रुकने कौमी असम्बली आयशा गुलालाई साहिबा। आयशा गुलालाई साहिबा, नोटिस तो ले लिया गया है वजीर आला पंजाब की जानिब से, लेकिन ये रिवायत हमने पहले खिलाड़ियों में देखी थी, वहां पर ऐसी बदसलूकी की जाती थी खवातीन के साथ और अब ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। पहले PTI से ये स्टार्ट हुआ है और PTI में लीडरशिप से लेकर नीचे तक यही पैगाम जाता था कि फिर कारकुन आप देखते थे कि जलसों में मुख्तलिफ बदनज़मियाँ होती थी। लेकिन अब नून लीग में मेरे ख्याल से अब DPO को कहना शहबाज शरीफ का, ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और इमरान खान और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उन पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि वो सारा दिन जो है वो कोई अपनी करप्शन के दिफा में लगा होता है और इदारों को गालियां दे रहा होता है, कोई अपनी बेटी को प्रमोट करने में लगा होता है, कोई जो है कोई और नॉन सीरियस इश्यूज में लगे होते हैं। तो बजाय कौम को अखलाकियात का सबक देने के जलसों में जब आते हैं तो उनको कौमी इश्यूज पे बात करने के हर कोई जो है वो जाती मफाद में लगा हुआ है। मरीम नवाज को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन जो बाकी खवातीन और बेटियां हैं उनकी इज्जतों की किसको परवाह है। यहाँ पे ये हुआ है, कुछ दिनों के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा और ना ही स्कूलों में आज तक जो है हमारी बच्चियों को मार्शल आर्ट्स की तरबियत, मेरे ख्याल से तो 1 घंटा मार्शल आर्ट्स की तरबियत होनी चाहिए सारे स्कूलों में लड़कियों के लिए, कॉलेजों में। अच्छा साहिबा, आपने कहा कि PTI ने ये रवायत कायम की थी, यही बात वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने भी कहा, यही बात कही थी, लेकिन अब भी हम देखते हैं कि PTI के जलसों में खवातीन की तादाद सबसे ज्यादा होती है। किसी भी पार्टी के जलसे में अगर देखा जाए तो इतनी खवातीन नहीं आती जितनी PTI के जलसों में आती है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? PTI और बाकी जलसों में जो लीडर्स हैं उन सबको ये सोचना चाहिए कि वो सीरियसली एक पैगाम दें अपने अपने किरदार से भी और अपने अमलनामे से भी कि हम भी खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं और बाकी वर्कर्स भी फिर लीडर्स को देखकर वो सीखेंगे उनसे। और बड़ा सीरियस मैसेज देने की जरूरत है क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो विजन था और फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात भी उनके साथ मुख्तलिफ एडवाइजरी उसमें वो हिस्सा लेती थी।
تو یہ جو پاکستان ہے وہ ریورس سائڈ پہ جا رہا ہے، وہ طالبان کی ریورس سائڈ پہ جا رہا ہے، اور ہمیں جو لیڈرز ہیں ان کو اپنے طرز عمل پہ سوچنا ہوگا کہ ہم سے جو ہیں وہ نوجوان سیکھ۔ عائشہ گل علیہ صاحبہ، آپ اتنا عرصہ پی ٹی آئی کے ممبر رہیں، آپ نے اس معاملے پر کبھی آواز اٹھائی پارٹی اجلاس میں؟ کبھی آپ کے ساتھ کسی اور خاتون ممبر نے آواز اٹھائی اس معاملے پر؟ جی بالکل، ہماری پارٹی میں تو آوازیں اٹھتی رہی تھیں، لیکن اس چیز کو اتنا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیا جاتا۔ سیاسی لیڈرز اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ملک کے مسائل کے اوپر، غریب آدمی کے اوپر بات نہیں کر رہا، بس جلسے میں جاتے ہیں، گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو ملک کی جو عام لوگ ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں، خواتین کے کیا مسائل ہیں، بچوں کے کیا مسائل ہیں، بوڑھوں کے کیا مسائل ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے اس چیز کے اوپر۔ انڈیا کیا دھمکیاں دے رہا ہے، امریکہ کیا دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی ان کو سروکار نہیں ہے، بس آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی میں یا اداروں کے اوپر ٹارگیٹس کر رہے ہیں، اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں، یا پھر موروثیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو بس یہی سیاسی لیڈرشپ اس وقت کر رہی ہے۔ عائشہ گل علیہ صاحبہ، دین اسلام میں تو خواتین کو بہت بڑا مقام، بہت عزت کا مقام دیا گیا ہے، لیکن معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ کوئی سیاسی جلسہ ہو، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو یا پھر اسمبلی کا فلور ہو، ہر جگہ خواتین کو نازیبا الفاظ کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ تو یہ کام تو ان خواتین رکن اسمبلی کا ہے جو منتخب ہو کر فلور تک پہنچی ہیں، اور وہاں پر عوام کے لیے آواز اٹھانا ان کا کام ہے۔ تو آپ بھی رکن اسمبلی ہیں، کیوں نہیں اس معاملے پہ بات کی جاتی ہے، اس معاملے کو اٹھایا جاتا ہے پارٹی اور ذاتی مفادات سے ہٹ کر؟ نہیں، ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، ایک ویمن کوکس بھی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور اسمبلی کے فلور پہ بھی ہم نے اس طرح کے ایشوز کو اٹھایا ہے۔ جب بھی اسپیکر آن کیا جاتا ہے، اسپیکر ویسے بہت کم ہی آن کیا جاتا ہے اپوزیشن ممبرز کا، تو جب بھی ہمیں بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے ہم خواتین کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں۔ اور جو سائبر لا ہے وہ بھی اسی سائبر بلنگ ہوتی ہے جو خواتین کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے بھی خواتین کے خلاف جو کرائمز ہیں وہ سائبر لا ہمارا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رکن قومی اسمبلی عائشہ گل علیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔